اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز شرکاء علمہ البیان، قابل احترام سامعین، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر درس میں آج آپ کے بیچ 78واں سبق پیش خدمت ہے، اور آج کا سبق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس خاص واقعے پر ہے جس سے بڑا کوئی واقعہ عہد نبوی میں پیش نہیں آیا، جس کے لیے بندے کے پاس صحیح معنوں میں کوئی لفظ نہیں سوائے اس کے کہ دن گنے جاتے تھے جس دن کے لیے۔ حضرات، آج کا سبق فتح مکہ پر شروع کیا جا رہا ہے۔ جی، فتح مکہ مکرمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش، جو اللہ کے مبارک گھر کعبۃ اللہ کا شہر ہے۔ قرآن مجید کی زبان میں جو بلد امین، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بلند و بالا الفاظ اور بلند و بالا معانی کا شہر ہے۔ جی، اسی مکے کی فتح جس سے جانشین ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام، مکی و مدنی خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پر مجبور کیا گیا تھا۔ جی، وہی مکہ مکرمہ کی فتح کا واقعہ جہاں پر قریش ظلماً جبراً قابض تھے اور اس کے اصل وارثین کو تقریباً 8 سال روکے رہے۔ حضرات، آج اسی مکہ مکرمہ کی فتح کا واقعہ بیان ہوگا جہاں صرف چند ماہ قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے تشریف لائے تو 3 دن ہوتے ہی آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ آپ چاہتے ہوئے بھی مکہ مکرمہ نہ ٹھہر سکے، بالآخر آپ نے وہاں سے 3 دن کے بعد کوچ کیا۔ حضرات، مکہ مکرمہ اور کعبۃ المشرفہ سے ہماری بہت سی یادیں ہیں۔ آئیے آج ہم کعبۃ اللہ کی اور مکہ مکرمہ کی فتح کے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ جب دین حق، مسلمانوں کی دینی تربیت کی بنیادیں خدا کے حکم سے اچھی طرح مستحکم ہو گئیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزما لیا اور ان کے دلوں اور نیتوں کا پورا امتحان کر لیا۔ قریش کے ظلم و شرکسی، قبول حق سے انکار، راہ حق میں رکاوٹیں کھڑی کرنے، مسلمانوں کو مسلسل ایذا پہنچانے اور طرح طرح کے الزامات لگانے اور ستانے کا جام لبریز ہو گیا، بلکہ چھلکنے لگا تو مشیت الہی کا فیصلہ ہوا کہ اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکے میں فاتح بن کر داخل ہوں، کعبے کو بتوں کی آلائش، جھوٹ، فحش کلامی کی گندگی اور ناپاکی سے پاک و صاف کریں، مکے کو اس کی پرانی حیثیت اور مرتبے پر واپس لائیں، بیت اللہ کو پوری انسانیت عامہ کے لیے سرچشمہ ہدایت و برکت بنائیں اور اس کے فیضان رحمت کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے عام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کے لیے خاص اسباب پیدا فرمائے اور خود قریش کو نادانستہ طور پر اس کا باعث اور محرک بنا دیا، اور ایک ایسا واقعہ ظہور پذیر ہوا جس نے فتح مکہ کو نہ صرف جائز بلکہ ناگزیر اور ضروری کر دیا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے قبضے میں آسمان اور زمین کے لشکر ہیں۔ صلح حدیبیہ کے معاہدے کی ایک دفعہ تھی کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد و پیمان میں آنا چاہے وہ ایسا کر سکتا ہے، اور جو قریش کی پناہ اور اس کے عہد قبول کرنا چاہے وہ اس میں آزاد ہوگا۔ چنانچہ بنو بکر نے قریش کو ترجیح دی اور ان کی حمایت اور پشت پناہی قبول کی، اور خزاعہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت و پشت پناہی پسند کی۔ بنو بکر اور خزاعہ میں بہت پرانی دشمنی تھی اور انتقامی کارروائیوں کا ایک سلسلہ جاری تھا۔ اسلام کے ظہور نے عرب کو ادھر متوجہ کیا تو وہ لڑائیاں رک گئیں، اب تک رکی رہیں، کیونکہ قریش اور عرب کا سارا زور اسلام کے مقابلے میں صرف ہو رہا تھا۔ صلح حدیبیہ نے لوگوں کو مطمئن کیا تو بنو بکر سمجھے کہ اب انتقام کا وقت آ گیا۔ دفعتاً وہ خزاعہ پر حملہ آور ہوئے اور رؤسائے قریش نے اعلانیہ ان کی مدد کی۔ اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمرو وغیرہ نے راتوں کو صورتیں بدل کر بنو بکر کے ساتھ تلواریں چلائیں۔ خزاعہ نے مجبور ہو کر حرم میں پناہ لی۔ بنو بکر رک گئے کہ حرم کا احترام ضروری ہے، لیکن اس کے رئیس اعظم نوفل نے کہا کہ یہ موقع پھر کبھی ہاتھ نہ آ سکتا۔ غرض کے عین حدود حرم میں خزاعہ کا خون بہایا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ دفعتاً یہ آواز بلند ہوئی، اے خدا، میں محمد کو وہ معاہدہ یاد دلاؤں گا
جو ہمارے اور ان کے قدیم خاندان میں ہوا ہے۔ اے پیغمبر خدا ہماری اعانت کر اور خدا کے بندوں کو بلا، سب اعانت کے لیے حاضر ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ خزاعہ 40 ناقہ سوار جن کا پیشرو عمر بن سالم ہے فریاد لے کر آئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعات سنے تو آپ کو سخت رنج ہوا، تاہم آپ نے قریش کے پاس قاصد بھیجا اور 3 شرطیں پیش کی اور ان میں سے کوئی منظور کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرطیں پیش کی ان میں ایک یہ کہ مقتول کا خون بہا دیا جائے، یعنی جو خزاعہ کے لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کا خون بہا دیا جائے۔ قریش بنو بکر کی حمایت سے الگ ہو جائیں، یعنی قریشیوں نے جو بنو بکر کو پناہ دے رکھی ہے ان کی حمایت میں ہیں، اپنی حمایت ان سے واپس لے لیں۔ نمبر 3، اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، ٹوٹ گیا ہے۔ قرطہ بن عمر نے قریش کی زبان سے کہا کہ صرف تیسری شرط منظور ہے، لیکن قاصد کے چلے جانے کے بعد قریش کو ندامت ہوئی، انہوں نے ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا۔ قریشیوں کو خوب اندازہ ہے کہ وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ اب مسلمان ایک طاقت ہیں، مسلمان اس وقت ایک قوت ہیں، مسلمان باز پرس کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ چنانچہ ابو سفیان کو سفیر بنا کر بھیجا کہ حدیبیہ کے معاہدے کی تجدید کرائیں۔ ابو سفیان نے مدینہ آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی، بارگاہ رسالت سے انہیں کوئی جواب نہ ملا۔ ابو سفیان نے مکہ مکرمہ کے بڑے چھوٹے حتیٰ کہ مردوں اور عورتوں اور بچوں تک سے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی طرح وہ بیچ میں پڑھ کر وہ معاہدے کی تجدید ہو جائے، لیکن انہیں ٹکا سا جواب ملا اور وہ وہاں سے واپس مایوس آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں کی، اتحادی قبائل کے پاس قاصد بھیج کر تیار ہو کر آئیں، یہ آپ نے حکم صادر فرمایا۔ احتیاط کی گئی کہ اہل مکہ کو خبر نہ ہونے پائے۔ غرض کے 10 رمضان المبارک 8 ہجری کو کوکبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت عظمت و شان سے مکہ معظمہ کی طرف بڑھا۔ 10,000 آراستہ فوجیں رکاب میں تھیں، قبائل عرب راہ میں آ کر ملتے جاتے تھے۔ مرو ظہران پہنچ کر لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور فوجیں دور دور تک پھیل گئیں۔ یہ مقام مکہ مکرمہ سے 1 منزل یا اس سے بھی کم فاصلے پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تمام فوج نے الگ الگ آگ روشن کی، جس سے تمام صحرا وادی ایمن بن گیا۔ فوج کی آمد کی بھنک قریش کے کانوں میں پڑ چکی تھی۔ تحقیق کے لیے انہیں حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ کے بھتیجے ابو سفیان اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا۔ لشکر اسلام جب مکہ مکرمہ کی طرف بڑھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کھڑا کر دو کہ افواج الہی کا جلال آنکھوں سے دیکھیں۔ حضرات، فتح مکہ اور ابو سفیان پر مستقل ایک سبق آئے گا، اس لیے میں نے ابو سفیان کے واقعات کو تھوڑا صرف نظر رکھا ہے بھی۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد دریائے اسلام میں تلاطم شروع ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں جوش مارتی ہوئی بڑھیں۔ سب سے پہلے غفار کا پرچم نظر آیا، پھر جوہینہ کا، پھر سعد بن حذیل کا، پھر سلیم کا۔ ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے نکل گئے۔ دفعتاً سردار فوج حضرت سعد بن عبادہ ہاتھ میں علم لیے ہوئے برابر سے گزرے۔ ابو سفیان کو دیکھ کر پکار اٹھے، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج گھمسان کا دن ہے، آج کعبہ حلال کر دیا جائے گا۔ سب سے آخر کو کوکبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہوا، جس کے پرتوں سے سطح خاک پر نور کا فرش بچھتا جاتا تھا۔ حضرت زبیر بن العوام علمبردار تھے۔ اعلان کر دیا گیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا یا ابو سفیان کے یہاں پناہ لے گا یا دروازہ بند کر لے گا یا خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا، اس کو امن دے دیا جائے گا۔ خدا کی شان، حرم محترم جو خلیل بت شکن کی یادگار تھا، اس کے آگوش میں 360 بت جاگزی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو لکڑی کی نوک سے ٹھوکر دیتے جاتے اور وہ بت گرتے جاتے اور آپ یہ پڑھتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وما يبطئ الباطل وما يعيد ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹنے ہی کی چیز تھی۔ عین کعبہ کے اندر بہت سے بت تھے جن کو قریش خدا مانتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے میں داخل ہونے سے پہلے حکم دیا کہ سب نکلوا دیے جائیں۔ حضرات، آج کا سبق میں یہیں پہ بس کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی
اس سلسلے کو جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختصر شروع کیا گیا ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے، نافع خلائق بنائے اور ہم سب کے لیے اس کو بلندی درجات کا ذریعہ فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، چلتے چلتے یہ اعلان آپ کے بیچ کر دیا جائے کہ یہ عظیم سلسلہ فتح مکہ کے واقعات کو ہو سکتا ہے کہ کئی سبقوں میں مکمل کیا جائے، آپ اس کو توجہ سے سنیں اور لوگوں تک اس کو پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔